مولا علی جب تک ان کے اشاروں یہ گستاخی جب تک ان کی مرضی چلتی رہی، ان کی مرضی کے مطابق کام ہوتا رہا، اتنی دیر تک وہ صفین میں خوش تھے۔ لیکن جب مولا علی نے خون بچانے کے لیے تحقیق قبول کر لی، انہوں نے کہا علی نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ وہ جنہوں نے عثمان کو شہید کیا تھا، شیر بھی آن کے دوڑ بھی آن کے چل گلا بھی چھوڑ، پھر انہیں ناتی دوڑے سنا کے ڈور۔ توجہ کرو، جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا، جب مولا علی نے سلو کر لی حضرت طلحہ سے، زبیر سے، معائشہ سے، انہوں نے کہا علی نمی انہاں نال ملا چھڑو۔ علی نے بھی عثمان نال ملاؤ، اسی تو مروان گئے ہیں صلح کرتا ہے، اسی یہ واسطے مرنے پہ سلو کرتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سب کے دشمن ایک ہے، یہود و نصارہ کٹ جو عثمان غنی کو شہید کیا۔ جب تک جنگ ہوتی رہی خوش رہے، گالیاں دیتے تھے۔ مولا علی کہتے تھے نہ بھئی گالیاں نہ دو، دعا کرو یا اللہ سلو کی صورت پیدا فرما۔ مولا علی منع کرتے تھے، وہ گالیاں دیتے تھے، لان تان کرتے تھے، علی پاک منع کرتے تھے۔ جب علی پاک نے تحکیم قبول کی، دشمن ہو گئے۔ مولا علی کو شہید کس نے کیا؟ ابن ملجم نے۔ وہ کون تھا؟ مولا علی کی بیعت کرنے والا تھا۔ باقر مجلسی نے لکھا مولا علی کی بیعت بار بار ہے، اور مولا علی دیکھ رہے تھے کہ یہ خبیث ہے۔ حضرات گرامی پہلے مرید بنا، بیعت کی، مولا علی کے غلاموں شاگردوں میں شامل ہوا ابن ملجم خارجی، لیکن جب ان کی مرضی نہ چلی تو مولا علی کو بھی شہید کر دیا۔ جب مولا علی شہید ہوئے، امام حسن نکلے۔ امام حسن جب نکلے تو کیا ہوا؟ جب تک امام حسن جنگ کے ارادے سے جا رہے تھے وہ خوش تھے، توجہ فرماؤ، وہ خوش تھے۔ اور جب امام حسن نے سلو کی صورت پیدا کی تو وہی امام حسن کے بولو سارے دشمن ہو گئے۔ امام حسن کو دھکے دیے، امام حسن کے پاؤں سے چادر جو مسلح وہ کھینچا، کندھے سے چادر اتاری، خنجر مارا، آپ کا خیمہ اکھاڑا، گالیاں تک دی، گالیاں تک دی۔ آپ مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، امام حسن کو کہتے تھے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے حسن، تم نے مسلمانوں کو ذلیل کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم میں نے ذلیل نہیں کیا، میں نے خون بچایا ہے، میں نے اپنے نانا کی امت کا خون بچایا۔ کیسے خون بچایا؟ سلو ہو گئی، کہتے ہیں سلو تو حدیبیہ میں ہوئی تھی، تم خوش ہوتے ہو معاویہ کے ساتھ سلو ہو گئی، سلو تو مشرکوں کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا خدا جب دین لیتا ہے حماقت آئی جاتی ہے، میں کیا اس معاویہ نے بغض نے توڑی مت مار چھڑی، مت مار کر رکھ چھڑی، ادم کاتبے بھی نہیں سن۔ میں کیا تسی رٹی دیو کوڑ بیٹھے رہے بیٹھتے رہے ہو، وکیل ایک دن پہ کی نے جے تسی کوڑ بیٹھے تو اڈا بڑا بڑے رکھ کرتے آتے، شرم نہیں آتی، اتنے حیا نہیں، کاتب کی دا مصطفیٰ دے او مصطفیٰ دا قاتل ہونا تھوڑی گل ہے، مسلمان رسول اللہ دا قاتل ہونا چھوٹی بات ہے۔ مسند احمد دے اندر، فضائل الصحابہ دے اندر امام احمد بن حنبل روایت کو نقل کر دیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ دے نال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ دے نال نے، اور سواری دے پیچھے بیٹھے، سواری دے بیٹھے پیچھے بیٹھے، تے رسول اللہ پوچھتے ہیں معاویہ تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے جسم نال ہے؟ یہ تھوڑی سازتے ہیں قاتل رسول ہونا، یہ تو مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے پورا باب باندھ کے حضرت ابو سفیان کی عظمت کا، شان کا تھوڑا تے لاکھ کی کروڑ کے رکھ چھڑے ہیں۔ بابو من فضائل ابی سفیان، ابو سفیان کے فضائل کا باب، حضرت معاویہ کے فضائل تمہیں برداشت نہیں ہے، یہ تو ابو سفیان کے فضائل کا باب امام مسلم باندھ رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے، کاش تو اس دور میں ہوتا امام مسلم کو مشورہ دیتا کہ ان کے فضائل میں تو کوئی صحیح نہیں ہے، پتر کے فضائل میں کوئی نہیں، بیٹے کے فضائل میں کہاں سے آگے، کاش ہوتا تو مشورہ دیتا امام مسلم کو۔ اور اس میں حضرت ابو سفیان کی شان تو ہے ہی نہیں، ہے ہی نا۔ اور مزے کی بات ہے یہ روایت بھی ابن عباس سے ہے، حضرت ابن عباس کے ناتے کو سبحان اللہ، چاہو سبحان اللہ، حضور دے چاچا دے بیٹے حبر الامہ مفسر قرآن، جن
مدینہ رسول اللہ دی دعا بھی حاصل ہے، لعا بھی حاصل ہے۔ حضرات گرامی جڑے مولا علی دے خاص محب تے عاشق دیوانے بھی نے، وہ ابن عباس سب تو زیادہ حضرت معاویہ دی شانیاں دی روایت کرنے والے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر اگر پورا باب ہے، باب پورا امام بخاری بنے ہیں ذکر معاویہ، باب و ذکر معاویہ، وہ دی بنیاد بھی حضرت ابن عباس نے۔ سبحان اللہ۔ کہ اے مسلم شریف ابن عباس نے کہ حضرت ابو سفیان جو رسول اللہ دے کو آئے نا، یا رسول اللہ ترے چیزوں منگنا، فرما مانگ میری بیٹی خوبصورت ترین عورت ہے، میں تواڈے نال چاہنا کہ تواڈی بیوی بن جائے۔ ہن خواہشاں ویکھو رسول اللہ دی، اللہ تعالی فرماتا ہے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ محبوب کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے۔ یہ دل کی آواز ہے جو ابو سفیان کے دل سے نکل رہی ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں زندگی کی 3 خواہشیں ہیں۔ ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں زندگی کی؟ ابو سفیان کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 تمنائیں ہیں، میری بیٹی، آپ کی بیوی۔ رسول اللہ نے فرمایا مان لیا نام۔ دوسری کیا؟ فرمایا دوسری یہ ہے کہ وہ معاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک، میں چاہنا پتر میرا ہوئے کاتب تہاڈا ہوئے۔ پورا گھر پیش کر رہے ہیں، پورا گھر پیش کر رہے ہیں، اپنے آپ بھی پیش۔ یا رسول اللہ میں چاہنا میرے حکم جو حتی اقاتل الکفار کما کنت اقاتل المسلمین۔ یا رسول اللہ جی میں تواڈے نال پہلے مسلماناں نال میں جنگ کرتا رہا، ہن میں چاہنا کافراں دے نال جنگ کراں، مینوں اجازت دیو، مینوں حکم دیو۔ آج کہتے نے ابو سفیان تو وہ ہے جس نے ساری زندگی جنگیں لڑی، میں نے کہا رسول اللہ نے تانا نہیں دیتا۔ او ہن تو کی کرنا گیا کہ تو سڑنا کی کردا رہے، ہن تو آنا ہے کہ مسلماناں نال لڑدا رہا، ہن کافراں نال چل بیٹھ جا گھر جا کے۔ نہیں، فرمایا نعم۔ یہی وجہ ہے غزوہ طائف میں، غزوہ یرموک میں حضرت ابو سفیان نے دونوں آنکھیں اسلام کے رستے میں پیش کر دی، دونوں آنکھیں۔ طائف میں جب آنکھ نکلی نا ہاتھ پہ، یا رسول اللہ یہ آنکھ نکل گئی ہے، حضور نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ یا رسول اللہ جنت چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے آنکھ ایسے پھینک دی۔ جڑا دشمن امیر معاویہ دا، تھوڑا ذرا ذوق تھا زیادہ مسئلہ بھی تو پتا پھر پریشان۔ جڑا دشمن جھوٹ بول دے، حضرت معاویہ مظلوم ترین شخصیت، سب تو زیادہ جھوٹ حضرت معاویہ۔ اور یاد رکھو اصول دی گل کر کے پھر شعر سنانا، اصول دی گل صحابہ کرام کی جو پاکی ہے نا وہ قطعی ہے، سبحان اللہ، بے شک وہ ظنی نہیں ہے۔ خبر واحد صحیح بھی ان کے خلاف معارض کے اندر وہ مفید نہیں ہے، ورنہ مسلم شریف کے اندر 4577 4500 سارے بولو 4500 مسلم شریف کے اندر روایت ہے۔ حضرت عباس چاچا ہیں، اہل بیت ہیں، مولا علی کے لیے بہت سخت الفاظ ہیں، ہم تو زبان پہ نہیں لا سکتے۔ مسلم شریف کے اندر ہے، مرزا جرمی جہنی کہہ رہا تھا کہ جب پہلے ہم بات کرتے تھے معاویہ کے بارے میں تم کہتے تھے یہ تو تاریخ ہے، میں نے تو مسلم پیش کر دی ہے، بخاری پیش کر دی ہے۔ میں نے کہا جب مجھ سے کسی نے پوچھا میں نے کہا یہ مسلم تم بھی مسلم شریف کی اس کے آگے کر دو، ہم بھی مسلم شریف تمہارے سامنے کرتے ہیں۔ 4577 بار بار میں نمبر بتا چکا ہوں نیٹ پہ میڈیا پہ، اگر مائی کے لال ہو، اگر بخاری مسلم کی روایت حضرت معاویہ کے خلاف چلانے کا تمہیں حق ہے تو اگر کوئی خارجی کوئی ناسبی لعنتی یہ روایت لے کے 4577 مسلم کی جو مولا علی کے خلاف ہے، زبان عباس کی ہے، کوئی اور بھی نہیں ہے، وہ بھی اہل بیت ہے، کوئی لعنتی اگر وہ روایت چلا دے تو پھر کیا کہو؟ تصفیہ کے اندر پیر میری شاہ صاحب نے یہی بات کی ہے، آپ نے بخاری کی حدیثیں پیش کر کے فرمایا یہ حدیثیں خارجی مولا علی کے خلاف پیش کر
صرف صحابہ کے خلاف ہی نہیں، اہل بیت کے بھی خلاف نازمیوں اور خارجیوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ ایک انڈیا کا سید اپنے آپ کو کہنا سید امجد انہیں لانتی نے پوری کتاب امام حسین کے خلاف لکھی اور معاذ اللہ منافق تک آ گیا، نقل کفر امام حسین واسطے اتنے نہیں، غلط لفظ استعمال سید لکھا جائے۔ کہاں سے اس نے بکواس کی ہے؟ تاریخ سے۔ بولیے کہاں سے؟ صرف صحابہ کے خلاف نہیں، تاریخ کے اندر جھوٹ ایسے بھی ہیں جو اہل بیت کے بھی خلاف ہے۔ سنی تجھے مبارک ہو، تو نہ صحابہ کے خلاف تاریخ مانتا ہے نہ اہل بیت کے خلاف تاریخ مانتا ہے۔ تیرا عقیدہ تاریخ پہ نہیں۔ تجھے یاد ہے رسول اللہ نے جاتے ہوئے یہ نہیں کہا اہل بیت اور تاریخ چھوڑے جا رہا ہوں، نہیں، اہل بیت اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ مسلم شریف آپ نے سامنے پیش کی، بات لمبی ہوتی جائے گی، پھر انشاءاللہ چند باتیں کریں گے۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ جھوٹ استعمال ہے، وہ جھوٹ صحیح اصول کی بات یہ کر رہا تھا کہ خبر واحد صحیح بھی ہو، زنی ہے، بولو کیا ہے؟ زنی صحابہ کے خلاف استعمال ہو سکتی۔ یہی روایت جو مسلم شریف کی ہے جس میں عباس نے مولا علی کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ نے فرمایا سنو ہم سنی ہیں، لیکن مأمورون بحسن ظن بالصحابہ ونفی کل رذیلۃ عنہم وان صدقت طرق تاویلها نسبنا الکذب الی رواتها۔ فرمایا ہم مأمور ہیں صحابہ کے خلاف بسند صحیح بھی کوئی بات آ جائے اس کا صحیح معنی کیا جائے گا، اس کا صحیح ہو جائے تو ٹھیک ہے، جہاں صحابی ہے وہاں راوی پہنچ سکتا، راوی جاوے اپنے گھر، جس راوی کی بات صحابہ کے خلاف۔ اس لیے کم خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ مذہب شیعہ کتاب کے اندر محمد بن مسلم عبد ابن شہاب زہری، جسے ابھی تک بہت بڑا امام کیا آپ نے پڑھ کے ستیہ ناس کر، آپ نے فرمایا سی ابو بکر صدیق نو بچائیے یا زہری نو بچاتے پھر؟ ابو بکر صدیق نو بچائیے کہ زہری نو بچائیے؟ آپ نے فرمایا جتھے بھی کوئی ٹپک پیندا ہے، جتھے بھی کوئی ٹپک پیندا ہے، حدیث قرطاس وچ اے جنازہ نہیں پڑھیا اے وے، اے جناب ناراض ہو گیا اے وے، جتھے کو گل اے وچ ملے، ایدا پورا پلان ہے۔ اے میرا جو گل کرے تے آکھدے تو نویں تاکہ چھڑ دتی خواجہ قمر الدین سیالوی دی کرامت۔ سبحان اللہ، میں کرامت آکھاں جڑا دشمن امیر معاویہ دا، اصل وچ میں نرا انجے نہیں سڑدا، میں نال کچھ لا کے سڑدا، میں گل کیتی ہوں، میں سڑن لگا کہ بھائی خبر بخاری مسلم کی حدیث بھی صحابہ کے خلاف جاتی ہو تو اس کی کوئی حیثیت، اس کا صحیح معنی کریں گے ہو جائے تو اسے چھوڑ دیں گے، صحابی کی شان عظمت کا خیال کریں گے۔ جڑا دشمن امیر معاویہ دا او دے لئی نہ کوئی ردیف او دے ہاتھ تے حسن نے بیعت کیتی، دس کی تکلیف، جڑا دشمن امیر معاویہ دا او دے لئی نہ کوئی ردیف او دے ہاتھ تے حسن نے بیعت کیتی، دس کی تکلیف تے کرے صحابت جو او دے وچ خون شریف، جنوں تو مرزا جلوی، جنوں تو ظہور حیضی، جنوں تو دلیل بنائی پھرنے، یہ سب دا سب ضعیف ہے، جنوں تو سب کا سبھی ضعیف۔ مرزا جلوی دیکھو جی امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے ہم اس دور میں ہوتے تو معاویہ کے خلاف جنگ کرتے، ہم اس دور میں ہوتے تو معاویہ کے خلاف نہیں کرتے۔ میں نے کہا لعنت اللہ علی القاسم،
بے شک ہمارے امام اعظم حنیفہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے. لاؤ جا کے کوئی ایک پسند صحیح ایسی آپ کا قول لے کے آؤ, ایسی روایت لاؤ پسند صحیح ہو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہو. اگر پسند صحیح ثابت بھی ہو جائے تو ہم کہیں گے امام اعظم کی یہ خطا ہے, امام اعظم کی یہ, کیونکہ محفوظ عن الخطا, معصوم عن الخطا نہیں ہے. ہم پھر بھی ان کی خطا کہیں گے کیونکہ وہاں صحابی کا معاملہ ہے. اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ اس وقت, میں بہت مختصر کروں گا, کہ صحابہ 3 گروہ ہو گئے تھے. کتنے؟ بولو کتنے ہو گئے تھے؟ یہ بھی دیکھو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں, بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں معاویہ کون ہے؟ آج کہتے ہیں ہم ہوتے تو تلوار اٹھاتے صحابہ کے خلاف. مرزا جیلوی بھی کہہ رہا تھا کہ آج بھی اگر آ جائے صحابہ اور کہیں حدیث عمار پر پیش نہ کرو, ہم کہیں گے نہیں ہم تمہاری نہیں مانیں گے. ہم وہاں ہوتے تو ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھاتے. ہم نے کہا نہیں, کوئی حلالی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا صحابہ کے بارے میں. ہمارے بزرگوں نے تو یہ کہا, عمر بن عبد العزیز نے تو یہ کہا. جب پوچھا گیا کہ صحابہ کی جنگیں, فرمایا رب نے تمہاری تلواریں صحابہ کے خون سے بچائی ہیں, تم اپنی زبانوں کو صحابہ پر تاک کر کے آلود کیوں کرتے ہو؟ یہ ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیم. یہ انہوں نے فرمایا کہ تلوار. دیکھو امام نووی کیا کہتے ہیں, وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ فَهُوَ مِنَ الْعُدُولِ الْفُضَلَاءِ وَصَحَابَةِ النُّجَبَاءِ. معاویہ کون ہے؟ بہت بڑے فاضل ہیں, نجیب ہے. نجیب کہتے ہیں سخی کو, فاضل کو, کریم کو, بڑے مرتبے والے کو. مطلب کہ امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ عظیم المرتبہ صحابی رسول ہے. اب آگے کسی کی توجہ چلی جانی تھی جنگوں کی طرف, تو آپ نے کیا فرمایا, ذرا مختصر طریقے سے سنیے. آپ نے فرمایا اما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب انفسها بسببها وكلهم عدول ومتأولون في حروبهم وغيرها. فرمایا صحابہ کی رہی جنگیں تو فرمایا ہر کوئی شبہ کے اندر تھا, اپنے عقیدے میں وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا تھا. وہ سارے عادل ہیں, وہ تعویل پر تھے اپنی جنگوں میں. بولو اپنی جنگوں میں کیا تھے؟ تعویل پر. فرمایا وَلَمْ يُخْرِجْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَحَدًا مِنْهُمْ عَنِ الْعَدَالَةِ لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ. کسی شے نے ان کو عدالت سے نہیں نکالا, وہ پھر بھی عادل ہیں. جنگ صفین کے بعد بھی صحابہ, جنگل کے بعد بھی صحابہ, کیونکہ وہ مجتہد ہیں. بولو کیا ہے؟ مجتہد. اختلافوا فی مسائل من محل الاجتہاد کما یختلف المجتہدون بعدهم فی المسائل من الدماء. فرمایا ان کا اجتہاد بالکل اسی طرح ہے جس طرح بعد کے مجتہدین کا اجتہاد, اسی طرح کا اجتہاد. آگے کیا فرمایا, کسی کے اندر اس چیز نے نقص پیدا نہیں کیا. وَعْلَمْ أَنَّ سَبَبَ تِلْكَ الْحُرُوبِ أَنَّ الْقَضَايَا كَانَتْ مُشْتَبِهَةً فَلِشِدَّةِ اجْتِبَاهِهَا اِخْتَلَفَا اجتہادهم وَصَارُوا ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ. آپ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ وہ شدت اشتباہ کے اندر چلے گئے تھے. بڑی خاص بات ہے, بولو شدت. مطلب یہ ہے کہ ان کی جنگیں کوئی ارادہ تھا نہیں, شوق سے نہیں, بلکہ حضور نے فرمایا ان قریب فتنہ ہوگا, فتنہ ان قریب فتنہ ہوگا, آزمائش ہوگی, آزمائش ہوگی. مولا علی خود فرماتے ہیں ہم آزمائش کے اندر ہیں. ابو بکر عمر گزر گئے, ہم آزمائش کے اندر ہیں. یہ مولا علی فرماتے ہیں. تو حالات ایسے بن گئے, کیا فرماتے ہیں اصل میں فلشدت اشتباہہا, ان کے جو امور ہیں وہ مشتبہ ہو گئے تھے شدت اشتباہ کی وجہ سے. ان کے اختلاف اسی وجہ سے ان کا اتحاد مختلف ہو گیا, اور مختلف ہونے کی وجہ سے وہ 3 گروہ ہو گئے. کتنے گروہ ہو گئے؟ 3 گروہ ہو گئے. فرمایا 2 گروہ جو تھے نا لڑنے والے, وہ سمجھ رہے تھے ہم صحیح ہیں, دوسرے باغی ہیں, باغیوں سے لڑنا ضروری ہے. تیسرا جو ہے وہ حیرانگی کے اندر تھا کہ میں کس کا ساتھ دوں. رسول اللہ کی سب کے سامنے حدیث مبارکہ ہیں, جو جنگ کر رہے ہیں ان کے پاس بھی حضور کے ارشادات ہیں, ان کے سامنے بھی کہ بھئی جو امام برحق ہے اس کا
فساد ہو، جو اختلاف کرے اس سے لڑو، اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا جب مسلمان لڑے تو تم تلوار کو توڑ دو، بیٹھ جاؤ۔ سب کے سامنے حدیث ہے مولانا شریف خدا حبان بن سیفی سے ابن ماجہ کے اندر، مولانا چل کر ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے معاویہ کے خلاف، آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے؟ انہوں نے کہا اچھا آپ مجھے بلانے آئے ہیں ساتھ دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا اپنی لونڈی سے کہا جاؤ جا کے میری تلوار لے کے، تلوار لے کے آئی تو وہ لکڑ کی تلوار تھی، لکڑ کی تلوار تھی۔ آپ نے نکال کے فرمایا آپ کے چاچا کے بیٹے میرے محبوب رسول اللہ نے وصیت کی ہے، آپ کی نصیحت تھی جب مسلمان لڑے اپنی تلوار کو توڑ دینا، پتھر پہ مار کے پہاڑوں پہ چلے جانا، نکل جانا، لکڑی کی تلواریں بنا لینا، مسلمانوں کے اختلاف میں جنگ میں کبھی نہ آنا۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں ہزاروں صحابہ جب جنگ ہو رہی ہزاروں صحابہ، لیکن جنگ جبل صفین میں چند صحابہ نے شرکت کی ہے، بولو کتنے صحابہ نے؟ چند صحابہ، باقی سارے غیر جانبدار ہیں۔ کیوں؟ کہ حق واضح نہیں ہے، بولو حق واضح۔ یہ جنگ کوئی خوشی کی جنگ نہیں ہے، یہ ایک آزمائش کی جنگ ہے۔ اس وجہ سے کر کے حضرات گرامی پتہ چلا یہ جو کہتے ہیں نا ہم ہوتے کم تلوار اٹھاتے، اور رہی وہاں تو صحابہ بھی اپنی تلواریں توڑ کے بیٹھ چکے، وہاں تو صحابہ بھی اپنی تلواروں کو توڑ کے اور لکڑی کی بنا کے بیٹھ کے کیوں کہتا ہے کہ میں ہوتا تو میں لڑتا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اصول الدین آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر آج کہیں نا خلیفہ حضرت معاویہ کی خلافت، تو کہتے ہیں نہیں وہ خلیفہ نہیں ہے، خلافت 30 سال ہے۔ یہ بہت دھوکہ کھایا ہمارے اسلاف نے بھی کھایا کہ اس حدیث کو صرف لیا ہے، بخاری مسلم کی 12 خلفاء والی نہیں دی، 12 خلفاء والی نہیں دی، اور دوسری عصیدہ دیکھو جی خلافت راشدہ تو 30 سال ہے بھائی، اللہ فرماتا ہے اولئک هم الراشدون۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شان و عظمت 4 خلفاء کی خلافت کی ہے وہ حضرت معاویہ کی خلافت کی نہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ بھی خلیفہ ہی ہیں، راشد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، لیکن ان کے مطابق ان جیسے نہیں، وہ بہت اعلیٰ ہے، ان کی شان بھی اعلیٰ ہے۔ اس وجہ سے کر کے تو حضرت غوث پاک کیا فرماتے ہیں، یہ اپنی کتاب کے اندر بالکل یہی الفاظ، بعض کہتے ہیں غوث پاک کی طرح منسوب ہے، بھئی الفاظ بالکل جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہی سی کتاب ہے، بالکل ملتے جلتے الفاظ ہیں، ہو بہو الفاظ ہیں، تو پتہ چلا یہ بھی غوث پاک۔ سبحان اللہ، کیا بات، اب کیا خلافت و معاویہ، بولو خلافت و غوث پاک کی کتاب ہے خلافت و معاویہ، فرماتے ہیں اما خلافت و معاویہ ابن ابی سفیان ثابتۃ صحیحۃ، سبحان اللہ، حضرت معاویہ کی خلافت ثابت ہے، صحیح ہے، قبل بعد موت علی و بعد خلع الحسن ابن علی، حضرت علی جب وصال فرما کے شہید ہو گئے، امام حسن راضی ہو گئے تو ان کی خلافت برحق ہو گئی، سبحان اللہ، بے شک خلافت برحق ہو گئی۔ آگے فرما تحقیق لقول النبی فی الحسن ان ابن ھذا سید یصلح اللہ تعالی به بین فئتین عظیمتین فواجب امامته بعقد الحسن له، حضرت امام حسن کے راضی ہونے سے ان کی امامت واجب ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں خلافت و مذکورۃ فی قول النبی، حضرت معاویہ کی خلافت رسول اللہ کے ارشاد میں بھی ہے، بولو شیرات بولتے اچھا کو سبحان اللہ، اور یار بھی کھانے والے وہ سے بعد نکالتے سوندے ہو پہ سبحان اللہ، وہ سے فرماتے ہیں رسول اللہ کے قول میں بھی حضرت معاویہ کی خلافت ہے، وَهُوَ مَرْوِيٌ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ تَدُورُ رَحَلَ الْإِسْلَامِ 35 أو 36 سنہ، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا اسلام کی چکی مضبوطی سے چلتی رہے گی، کتنے سال؟ فرمایا 35 سال، 36 سال، 37 سال، 35 سال، 36 سال، 37 سال، وہ 35، 36، 37، وہ 5، 6 سال کدھر گئے؟ حضرت معاویہ کی، یہ کون فرماتا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وہی الفاظ ہو، آپ فرماتے ہیں اہل سنت متفق ہیں، غوث پاک آپ کا نام لے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، سنیے واتفق اہل سنت
علی وجوب الکف اما شجر بینہم، اس بات پہ متفق ہیں کہ صحابہ کے اختلاف کو چھیڑا جب ہم اپنی ماں باپ کے اختلاف نہیں چھیڑ سکتے، پیر کے اختلاف بے ادبی ہے تو صحابہ کے اختلاف چھیڑنا یہ بے ادبی کیوں نہیں ہے؟ اسے پاک فرماتے ہیں آپ نے آپ کو قادری کروانا تو آسان ہے، لیکن ٹلے مار کے پھر جواب نہ دینا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ تو کہہ دینا آسان ہے کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں بھی کف لسان ہے، لیکن کوئی دلیل لانا یہ ناممکن بات ہے۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَالْإِمْسَاكَ الْمَسَاوِيهِمْ، ہاں ان کی کمزوریوں سے زبان رکھنا، لیکن فرمایا وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، جب ان کی شان کی بات آئے تو کھل کے ان کے فضائل ظاہر کرنا۔ یہ کون فرماتا ہے؟ بلا فصل صدیق دا منکر جو او دا پاک ضمیر نہ منیے، بلا فصل صدیق دا منکر جو او دا پاک ضمیر نہ منیے، جڑا دشمن پاک معاویہ ہوئے پیر تے پیر نہ منیے، بلا فصل صدیق دا منکر جو، بلا فصل صدیق دا منکر جو او دا پاک ضمیر نہ منیے، جڑا دشمن پاک معاویہ دا او دا ہوئے پیر تے پیر نہ منیے۔ اہل بیت دا جو بھی بغض رکھے ہوئے پیر تے پیر نہ منیے، جدی نسبت کیسر نال سونے او دی گھٹ تو پیر نہ منیے۔ چند باتیں مثال کے ساتھ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اچھا جی، کاتب بئی کہتے ہیں حضرت معاویہ کاتب بئی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کوئی دلیل لے کے آؤ، کوئی کسی صحابی کا قول لے کے آؤ، ہم دکھاتے ہیں ابن عباس کی زبان سے۔ آپ فرماتے ہیں معاویہ کہتے ہیں کانا یکتب الوحی، حضرت معاویہ وحی لکھا کرتے تھے، اور حضرت معاویہ